بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہم کنٹینیو کرتے ہیں گرامر کے ساتھ۔ گرامر میں آج ہم مزید فی کا تعارف لیں گے۔ اب تک جو ہم نے افعال سیکھے وہ ثلاثی مجرد کہلاتے ہیں، یعنی وہ افعال جو صرف 3 حرفی مادے سے بنتے ہیں، کسی اور حرف کا اضافہ نہیں ہوتا، جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع وغیرہ، اور اسی طرح وعد، قال، دعا، امر اور ضل۔ یہ پورا سٹرکچر ہم نے سیکھا تھا۔ اس میں فعل ماضی اگر ہم لیں تو اس میں صرف 3 حروف سے فعل ماضی بنتا ہے، جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع، وعد، قال، دعا، امر، ضل، جو کہ ضللہ ہے۔ آج ہم ثلاثی مزید فی سیکھیں گے۔ مزید یعنی زیادہ، فی ہی اس میں، مزید فی ہی زیادہ اس میں۔ ثلاثی مزید فی یعنی ہے وہ 3 حروف سے بنے ہوئے، لیکن ان کے 3 حرفی مادے میں کبھی 1 حرف، کبھی 2، کبھی 3 حروف کا اضافہ ہوتا ہے، اور اسی کو ریفرنس بنائیے آپ، یعنی فعل فعل ماضی کے اندر ہی زیادہ ہو جاتا ہے، جیسے سبح تشدید بڑھ گئی، جاہد جہدہ کی وجہ جاہد، سلم کی وجہ اسلم وغیرہ۔ تو یہ زائد حروف کبھی مادے کے پہلے حرف سے پہلے آتے ہیں، کبھی مادے کے پہلے اور دوسرے حروف کے درمیان آتے ہیں۔ 3 ہے نا، فتح، فتح، تو کبھی اس کے پہلے آتے ہیں، کبھی ادھر آتے ہیں، کبھی مختلف جگہوں پر آتے ہیں۔ ہم کو ایسے 8 اہم ابواب سیکھنا ہے تو 12 ہو یا اس سے بھی زیادہ، لیکن ہم 8 اہم ابواب سیکھیں گے۔ ان ابواب کو یاد رکھنے کے لیے آسان طریقہ ذیل میں یعنی اس کے بعد دیا جائے گا آپ کو۔ ان جملوں میں مصدر یعنی کام کا نام بھی آپ سیکھ لیں گے، ایک تو ہے فعل اور فعل، یعنی یہ بھی سیکھ لیں گے اور یہ بھی۔ اور وہ جملے کیا ہیں؟ تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے، تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے۔ اس کے بعد آگے بڑھنا ہو، اس میں اچھا کرنا ہو تو انفرادی طور پر قرآن میں تدبر کرنا پڑے گا اور اجتماعی طور پر تدارس کرنا پڑے گا۔ یہ کام کریں گے ہم تو انشاءاللہ انقلاب آئے گا پازیٹیو معنوں میں، اور یہ اردو کا انقلاب ہے، عربی میں لوٹنے کو کہتے ہیں انقلابہ، لیکن یہاں یاد رکھنے کے لیے انقلاب آئے گا اور اختلاف کم ہوگا، اور یہ سب کام کریں گے تو بھی ہم کو استغفار کرنا ہے۔ پھر سے تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے۔ آگے بڑھنا ہو تو ہم کو تدبر کرنا ہے اور مل کر تدارس کرنا ہے قرآن کا، نتیجے میں انقلاب آئے گا، اختلاف کم ہوگا، اور آخر میں استغفار کرنا ہے۔ اس کی مزید تشریح کے سے پہلے ہم اردو کا مزید فی لیتے ہیں۔ اردو میں بھی مزید فی ہے، گھبرائیے مت۔ جب اردو کا مزید فی سمجھ میں آ جائے گا آپ کو تو عربی کا مزید فی سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اردو کا مزید فی کیا ہے؟ پہلے تو ہم ثلاثی مجرد لیتے ہیں اردو کا، نون کاف لام سے، وہ نکلا، ٹھیک ہے، نون کاف لام سے ہم اردو کے پورے صیغے بناتے ہیں ثلاثی مجرد، یعنی بیسک۔ وہ نکلا، وہ نکلے، آپ سب نکلے، میں نکلا، ہم نکلے، وہ نکلتا ہے، وہ نکلتے ہیں، آپ نکلتے ہیں، آپ سب نکلتے ہیں، میں نکلتا ہوں، ہم نکلتے ہیں، نکل، نکلو، مت نکلو، نکلنے والا کسی پہ اثر نہیں پڑا، خود نکل گیا، اور نکلنا۔ اب اس میں اردو میں نکلا میں اگر ہم ایک الف ایڈ کر دیں، نکلا میں اگر ایک الف بڑھا دیں، جیسے نکلا سے نکالا، تو دیکھیے کیا ہو جاتا ہے۔ نکلا مطلب میں نکلا کمرے سے، نکالا مطلب میں نے کسی کو پکڑ کے کہہ دیا بھائی، یا یہ کرسی کو پکڑ کے باہر نکال دیا میں نے نکالا۔ تو اب نکالا سے ہم پورے صیغے بنا سکتے ہیں، اس نے نکالا، انہوں نے نکالا، آپ نے نکالا، آپ سب نے نکالا، میں نے نکالا، ہم نے نکالا، وہ نکالتا ہے، وہ نکالتے ہیں، آپ نکالتے ہیں، آپ سب نکالتے ہیں، میں نکالتا ہوں، ہم نکالتے ہیں، نکالو، مت نکالو، نکالنے والا جسے نکالا گیا، نکالنا، اس مرد نے نکالا، اس عورت نے نکالا، وہ نکالتا ہے، وہ نکالتی ہے۔
ہو گیا. نکلا کے بجائے ہم نے ایک الف جوڑایا, معنی پورا بدل گیا. نکلا یعنی میں نکلا, نکالا میں نے یعنی میں نے کرسی کو نکال دیا. اردو میں اگر ہم واو اور الف بھی بڑھا دیں تو اور مطلب بدل جاتا ہے. نکلوایا یعنی نکلا میں نکلا باہر, نکالا میں نے کرسی کو لیا باہر نکال دیا. نکلوایا یعنی میں نے کسی سے کہا بھائی یہ کرسی باہر کر دو, میں نے کرسی نکلوائی. میں نے نہیں نکالا, میں نے کسی سے کہا بھائی اس کو باہر کر دو کرسی کو, اور اس نے کرسی کو باہر کر دیا, گویا میں نے نکلوایا. ابھی نکلوایا سے بھی پورے صیغے بنا سکتے ہیں. اس نے نکلوایا, انہوں نے نکلوایا, آپ نے نکلوایا, آپ سب نے نکلوایا, میں نے نکلوایا, ہم نے نکلوایا, وہ نکلواتا ہے, وہ نکلواتے ہیں, آپ نکلواتے ہیں, آپ سب نکلواتے ہیں, میں نکلواتا ہوں, ہم نکلواتے ہیں. نکلوا, نکلواؤ, مت نکلوا, مت نکلواؤ, نکلوانے والا, جسے نکلوایا گیا, نکلوانا. دیکھ لیا آپ نے اردو میں دو مزید فی تو دیکھ لیے, نکلا سے نکالا اور نکلوایا. اسی طرح گرا سے گرایا, گروایا, اٹھا سے اٹھایا, اٹھوایا وغیرہ. ان سب میں الف اور واو کا اضافہ ہوا ہے. بعض اوقات اردو میں دوسرے حروف بھی آتے ہیں, مثلا کھایا سے کھلایا, لام آ رہا ہے دیکھیا, کھایا کھلایا, پیا پلایا, دیا دلایا اور دلوایا. کھایا سے کھلایا اور کھلوایا, پیا سے پلایا اور پلوایا, دیا سے دلایا اور دلوایا. اسی طرح سے آپ نے اردو میں 3 قسم کے مزید فی دیکھ لیے. بہرحال ہم کو اردو سیکھنا نہیں ہے, عربی سیکھنا ہے. تو عربی میں فعلا سے, اردو میں تو 2-3 دیکھے نا آپ نے, عربی میں فعلا سے 9 بلکہ 14 مزید فی بنتے ہیں. لیکن گھبرائیے مت, بالکل ماشاءاللہ عربی بہت رچ زبان ہے اور بہت سٹرکچرڈ ہے. ان سارے مزید میں سے ہم 8 اہم مزید فی دیکھیں گے. جیسا اردو میں ہم نے کیا کیا, نکالا کو پوروں میں لے کر چلے ہم, یا نکلوایا کو پورے صیغوں میں لے کر چلے, ویسا ہی عربی میں کرنا ہے. اگلی پریکٹس ہم آگے دیکھیں گے. اور معنی کا جہاں تک تعلق ہے, جیسا فرق نکلا اور نکالا اور نکلوایا میں ہے, ویسا ہی کچھ فرق فعلا 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 افعلا تفعلا وغیرہ میں ہے. اس کو انگریزی میں ڈیرائیوڈ فارمز آف لٹرل ورب بھی کہتے ہیں. ہر مزید فی کے باب کی ایک مثال کو اچھی طرح یاد رکھیے. دیکھیے عام طور پر عربی کتابوں میں فعلا سے فعلا فعلا افعلا تفعلا تفعلا انفعلا افتعلا استفعلا, اس میں ذرا یاد رکھنا مشکل ہے. تو جیسا ثلاثی مجرد میں ہم نے یاد رکھا نا, فتح, نصر, ضرب, سمع, ویسا ہی ہم مزید فی میں بھی کچھ اچھی مثالیں لے لیتے ہیں ہر باب کے لیے. تو یہ ہیں سبح, جاہد, اسلم. بجائے میں آپ کو کہوں فعل, فاعل, افعل, میں سمجھتا ہوں اس طرح یاد رکھیے, سبح, جاہد, اسلم, تدبر, تدارس, انقلب, اختلف, استغفر. اور اس کو کیسے یاد رکھیں گے آپ؟ تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. تسبیح سے مراد نماز, ذکر, فکر سب. مجاہدہ یعنی کوشش دین کی راہ میں, یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. آگے بڑھنا ہے, اس کام کو اچھا کرنا ہے تو قرآن میں تدبر کرنا ہوگا, اس لیے کہ سارا اسلام اس کی بیس قرآن ہے. تو تدبر کرنا ہوگا, اور نہ صرف انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر مل کر تدارس کرنا ہوگا. تدارس یعنی مل کر ایک دوسرے کو پڑھانا. تدبرا, تدارسا. تو کیا ہوگا؟ انقلاب آئے گا, ایک اچھا انقلاب آئے گا, تعلیمی اور سماجی ایک ہماری حالت بہتر ہوگی. اختلاف کم ہوگا, یہ جھگڑے کم ہوں گے, کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو اس لیے اختلاف ہی اختلاف ہے. قرآن سے جڑیں گے تو انشاءاللہ حبل اللہ سے جڑیں گے, اور یہ سارے کام ہوں تو ہم کو استغفار کرنا ہے. تو یاد رکھیے تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے. آگے بڑھنا ہو تو تدبر کرنا ہے, تدارس کرنا ہے. نتیجے میں کیا ہوگا؟ انقلاب آئے گا, اختلاف کم ہوگا, استغفار کرنا ہے سارے کاموں پر. تو میرے بات دہرائیے, تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے. تو آپ کو کہنا ہے سبح, جاہد, اسلم. تو کہیے سبح
جاہدہ اسلم. پھر سے میں کہوں، تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے. سبح، جاہدہ، اسلم. پھر سے کہوں میں، تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے. جاہدہ، اسلم. تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے. سبح، جاہدہ، اسلم. آگے بڑھنا ہو، اچھا کام کرنا ہو تو قرآن میں انفرادی تدبر کرنا ہوگا اور مل کر تدارس کرنا ہوگا. کیا بولیں گے آپ؟ تدبرا، تدارسا. آگے بڑھنا ہو، اچھا کرنا ہو تو قرآن میں تدبر کرنا ہے، مل کر تدارس کرنا ہے. تدبرا، تدارسا. آگے بڑھنا ہو تو تدبر کرنا ہے، تدارس کرنا ہے. تدبرا، تدارسا. نتیجہ کیا ہوگا اگر یہ کام کریں گے ہم؟ تو انقلاب آئے گا، اختلاف کم ہوگا، اور جو بھی کام کریں ہم اس پر استغفار کرنا ہے. تو بولیے انقلبا، اختلفا، استغفر. یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ انقلاب آئے گا، اختلاف کم ہوگا، اور استغفار کرنا ہے سب پر. انقلبا، اختلفا، استغفر. یہ اسٹرکچر کو آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. تو اس میں ایک تو آپ کو یہ بھی یاد ہو گیا، مصدر تسبیح، مجاہدہ، اسلام، تدبر، تدارس، انقلاب، اختلاف، استغفار. اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں سبح، جاہدہ، اسلم، تدبرا، تدارسا، انقلب، اختلف، استغفر. یہ ہو گئے 8. 3 اور 2 اور 3 ٹوٹل ہوئے 8. یہ اہم ابواب ہیں جس کو ہم کو سیکھنا ہے. ایک خاص بات نوٹ کیجئے کہ مزید فی کے سارے ابواب میں امر بنانا، آرڈر بنانا بہت آسان ہے. صرف آخر میں سکون لگا کر چھوٹی سی تبدیلی کرنا ہے. مثال کو دیکھیے تو بات سمجھ میں آئے گی. یعنی سبحہ سے سبح، جاہدہ سے جاہد، اسلمہ سے اسلم. اسی طرح آخری لائن پہلے لیتے ہیں، انقلبہ سے انقلب، اختلفہ سے اختلف، استغفرہ سے استغفر. اور یہ جو بیچ کے 2 ہیں یہ بڑے اسپیشل ہیں. تدبرہ سے تدبر، اس کو زیر نہیں لگتا، اور تدارسہ سے تدارس، زیر نہیں لگتا، نیچے نہیں جاتا ہے. یعنی قرآن میں تدبر اور مل کر پڑھنا چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، نیچے ہونا ہی نہیں چاہیے، اس پہ زبر ہی رہے گا. تدبرہ اور تدارسہ. تو سبحہ سے سبح، جاہدہ سے جاہد، اسلمہ سے اسلم، انقلبہ سے انقلب، اختلفہ سے اختلف، استغفرہ سے استغفر. لیکن تدبرہ سے تدبر، تدارسہ سے تدارس. بس. اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مزید فی کے سارے ابواب میں اسم فاعل یعنی کرنے والا اور اسم مفعول یعنی جس پر اثر پڑا، اس کے صیغوں کے شروع میں میم پیش منہ لگتا ہے، اور صرف زبر اور زیر کا فرق ہے. جیسے سبحہ سے اگر آپ صرف زبر لگائیں، صرف میم پیش سامنے لگائیں اور آخری حرکت چھوڑ دیجئے اس وقت، تو مسبح. مجاہدہ سے مجاہد، اسلمہ سے مسلم، تدبرہ سے متدبر، تدارسہ سے متدارس، انقلبہ سے منقلب، اختلفہ سے مختلف، استغفرہ سے مستغفر. اور ای کریں گے تو یہ بن جائے گا. یعنی سبحہ سے مسبح، مسبح، جاہدہ سے مجاہد، مجاہد، اسلمہ سے مسلم، مسلم، تدبرہ سے متدبر، متدبر، تدارسہ سے متدارس، متدارس، انقلبہ سے منقلب، منقلب، اختلفہ سے مختلف، مختلف، استغفرہ سے مستغفر، مستغفر. اس میں سے بعض آخر میں اسم مفعول نہیں بنتا، لیکن اسٹرکچر یاد رکھ لیجئے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا اسم فاعل اور اسم مفعول کس طرح بنانا ہے. اسی طرح آپ نے امر بھی بنانا سیکھ لیا. تو امر اور فاعل اور اسم فاعل اسم مفعول یہ بہت آسان ہے لذیذ فی میں، مزید فی میں. لذیذ تو ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اگلے اسباق میں ہم اس کو اور پریکٹس کریں گے، ایک ایک مزید فی کو لیں گے، اور انشاءاللہ فکر مت کیجئے بہت آسان ہو جائے گا یہ. اب ہم لیتے ہیں ایک نقطہ فکر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی، مفہوم کہہ رہا ہوں، آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کو ثواب کا صرف 10واں حصہ ملتا ہے، بعض کو 9واں،
بعض کو 8واں 7واں 6ٹا 5واں 4تھا 3را یا آدھا. آپ نے فل کا ذکر بھی نہیں کیا، ہو سکتا ہے فل کا انبیاء علیہ السلام کی نماز ہو، واللہ عالم. بہرحال ہمارے لیے آپ نے کہا کہ لوگوں کو اس طرح کے ثواب ملتے ہیں، اور اصل جو فیکٹر ہے اس میں خشوع ہے، خضوع ہے، شرائط و ارکان وغیرہ ہیں. اور ہمارے لیے غیر عربوں کے لیے ایک اور بڑا چیلنج ہے، وہ یہ کہ دماغی ہمارا نماز میں نہیں رہتا، جس کی ہم پچھلی بار باتیں کرتے رہیں. تو اب یہ جو نقصان ہے اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے. آپ کو معلوم ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، تو سورہ فاتحہ میں تقریباً 140 حروف ہیں، تو اسی کے 1400 ہو گئے تقریباً. یعنی ایک صرف حساب ایک سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، اللہ کو معلوم ہے کتنی نیکیاں جو ہے نماز کی ہر رکعت کی ہیں. پھر کوئی صورت اور اس کے بعد میں رکوع سجود وغیرہ سب اگر لے لیں تو فرض کیجئے ہر رکعت کی 2000 نیکیاں ہیں. حدیث کے مطابق کیا ہے، اس میں اکثر کو 10 سے 20% ملتے ہیں. یعنی کسی کو 10واں، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، کسی کو 6ٹا، کسی کو 5واں. شروع میں آپ نے کم کا زیادہ ذکر کیا اور 6ٹا 5واں تک آئے تو بھی 1/20% ملتا ہے. یعنی 10 سے 20%. چلو 20% بھی لیا جائے تو 2000 کے بنتے ہیں 400. اور زیادہ سے زیادہ آپ نے 50% یعنی 1000 کا ذکر کیا. یعنی اگر رکعت کے 2000 نیکیاں ہیں تو آپ نے اکثریت کا جو ذکر کیا ہے وہ 10 سے 20% کے بیچ میں یعنی 400، اور جو میکسیمم ذکر کیا وہ 50% یعنی 1000. تو ہر رکعت میں 600 نیکیوں کا نقصان ہو رہا ہے. تو 25 رکعتیں روز پڑھتے ہیں اگر آپ، تو 25 ضرب 600 15,000 نیکیوں کا نقصان ہے. اور سال کے 365 دن اس طرح پڑھتے رہیں تو تقریباً 50 لاکھ کا نقصان ہے. اور اگر 50 سال اس طرح پڑھتے رہیں تو 25 کروڑ نیکیوں کا نقصان ہے. یاد رکھیے اگر آپ 10,000 کماتے ہوں اور لاپرواہی کی وجہ سے صرف مینٹل ہر مہینہ 6,000 کا نقصان اٹھاتے ہیں تو آپ پوری کوشش کریں گے کہ لاس سے بچیں. تو جو نمازیں ہم روزانہ پڑھتے ہیں جس پر ہمیشہ کی زندگی کے انعامات ہیں، اس کے بارے میں ہرگز لاپرواہی مت کیجیے. انشاءاللہ یہ کورس آپ کو مدد کرے گا، چینلز بتائے گا اور تفصیل بتائیں گے ہم کہ کس طرح نماز میں توجہ، خشوع، خضوع انشاءاللہ ہم لا سکتے ہیں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھنے، اس سے فائدہ اٹھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے.